بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اس سے پہلے یہ بات سمجھی کہ اللہ کے دین کو ہمیں کہاں سے پانا ہے۔ ہم نے یہ جانا کہ اللہ کے دین کو جاننے کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی سورس ہے، اور وہ اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ نے ہم کو اللہ کا دین دیا اس لیے کہ اللہ نے آپ کو چنا اور آپ کو یہ ہدایت کی کہ آپ اللہ کا دین انسانوں تک پہنچائیں۔ چنانچہ آپ نے اللہ کا دین، اللہ کا پورا دین، جو کچھ بھی آپ کو دیا گیا تھا، وہ اپنے زمانے کے لوگوں کے سامنے، جو آپ کے علاقے میں رہتے تھے، جن تک اللہ کا دین پہنچانا آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے اس دین کو ان تک پہنچا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام صحابہ کرام کو اللہ کا دین یعنی قرآن مجید، اور قرآن مجید ہی کی طرح مکمل طور پر مستند اور قابل اعتبار سنت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی طرح کے اعمال، وہ سب کو مل گئے۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض لوگوں نے، آپ کے بعض ساتھیوں نے وہ باتیں بھی لوگوں کو بتائیں کہ جو آپ بیان فرماتے تھے، وہ عمل بھی لوگوں کو بتائے جو آپ کیا کرتے تھے۔ کیوں نہ بتاتے، آپ اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو وہ باتیں بھی پھر بعد کے زمانوں میں، آپ سمجھیے کہ 2 صدیوں کے بعد، 4 نسلوں کے بعد، کتابی شکل میں حدیث کے نام سے وہ معلومات دنیا کے سامنے آ گئی، اور یہ معلومات اس اصل دین، قرآن اور سنت پر مشتمل دین کی شرح، وضاحت اور فرع، اس سے پھوٹنے والی باتوں پر مشتمل ایک فٹ نوٹ کی حیثیت سے یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا دین ہم سے کیا چاہتا ہے، یا آپ یوں کہیے کہ اللہ کے دین کو اختیار کر کے ہم اپنے اندر کیا تبدیلی لاتے ہیں، یا کیا تبدیلی ہم کو لانی چاہیے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے بارے میں 3 اہم ترین سوالات کا جواب دیا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ دین ہم کو کہاں سے ملتا ہے، یا دین کس نے دیا ہے انسانوں کو۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ دین کن چیزوں پر مشتمل ہے، اس کی موٹی موٹی وہ کیا باتیں ہیں، کیا عنوانات ہیں کہ جن کے تحت ہم کو دین ملا ہے۔ اور تیسری بات، اس دین کو اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کیا تبدیلی چاہتے ہیں، یا یوں سمجھیے کہ دین کو ماننے اور اختیار کرنے کے نتیجے میں ہمارے اندر کیا چیز پیدا ہونی چاہیے۔ ان تینوں سوالات کے جوابات ایک آیہ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آیت کتنی اہم ہوگی۔ اس وجہ سے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں کہ وہ آیت الفاظ کے ذرا فرق کے ساتھ قرآن مجید میں 4 مختلف مقامات پر آئی ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کی کوئی آیت ایک مرتبہ ہی اللہ کا کوئی حکم، اللہ کی طرف سے کوئی رہنمائی بیان کر دے
تو وہ اپنی اہمیت کے لحاظ سے بہت کافی ہے، بے پناہ اہمیت کی چیز ہے۔ لیکن اگر ایک بات کو 4 مرتبہ بیان کیا جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت کتنی ہوگی۔ یہ آیہ مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت 129 ہے۔ یہی باتیں سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 151 میں آئی ہیں۔ یہی مضمون سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں بھی پایا جاتا ہے، اور یہ باتیں سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 کی آیت نمبر 2 میں بھی موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کے حوالے سے یہ آیہ مبارکہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے، یعنی وہی اللہ ہے کہ جس نے بھیجا ایک رسول کو فی الامیین، امیین میں، رسولا منہم، ایک رسول انہی میں سے۔ امی کون ہے؟ یہ بنی اسماعیل کو امی کہا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کی پچھلی کتابوں سے ناواقف تھے، اور بنی اسرائیل بھی ان کو امی کہتے تھے۔ امی سے مراد وہ کہ جو لکھ پڑھ نہیں سکتا، لیکن بہرحال وہ ان کا ایک لقب، ایک شناخت بن گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی امی کہلائے، یعنی آپ ان لوگوں میں تشریف لائے، آپ اس قوم سے تعلق رکھتے تھے کہ جو قوم اس سے پہلے اللہ کی کتاب، اللہ کی شریعت سے براہ راست واقف نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان امیوں میں ایک رسول بھیجا، رسولا منہم، وہ رسول انہی میں سے تھا۔ تو وہ جو سوال تھا نا کہ یہ دین ہم کو کہاں سے ملا، یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، اور یہ رسول ہیں کہ جو اب اگلا حصہ کہہ رہا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، ان کے سامنے اس کی آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں، یعنی وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو اللہ کی آیات، اس کی کتاب کی آیات کی شکل میں لوگوں کو پہنچا رہے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کر رہے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کیسے کر رہے ہیں؟ اور وہ ان کو تعلیم دے رہے ہیں کتاب اور حکمت کی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ لفی ضلال مبین، یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ سو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ایک تو یہ کہ دین انسانوں تک پہنچا ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ دوسری بات یہ بتا دی کہ یہ دین اللہ کی آیات کو پڑھ کر بیان کیا گیا، اور لوگوں نے اس کو سنا، اور بہت سو نے اس کو قبول کیا۔ یہ دین مشتمل ہے الکتاب اور الحکمہ پر۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کی 2 کیٹیگریز ہیں کہ جو واضح کر دیں، تاکہ جب ہم دین کو پڑھیں، سمجھیں، جانیں تو ہم جان لیں کہ اس کا ایک حصہ الکتاب اور دوسرا حصہ الحکمہ پر مشتمل ہے۔ الحکمہ در حقیقت قرآن مجید ہی سے معلوم ہوتا ہے، 2 چیزوں پر، 2 طرح کی باتوں پر، تعلیمات پر مشتمل ہے۔ ایک وہ کہ جن کو ہم اخلاقیات کہتے ہیں، وہ اخلاقیات کے جو تمام انسانیت میں مشترک کامن ہے۔ تمام انسان جو اس دنیا میں آتے ہیں، قرآن مجید نے ہم کو بتایا کہ وہ
جیسے ایک جسم لے کر آتے ہیں، چہرے پہ جیسے ناک، آنکھیں اور کان ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی وہ اپنے اندر کی شخصیت میں صحیح اور غلط، پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں کا احساس اور شعور لے کے بھی آتے ہیں۔ چنانچہ پوری دنیا میں انسان جہاں کہیں بھی بستے ہیں، اور اس دنیا میں انسان تاریخ میں جب کبھی بھی آئے ہیں، وہ اپنے ساتھ اخلاقیات کے احساس کو لے کر آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کا دین آ، الحکمت پر مبنی ہے، یعنی اس کا ایک حصہ انہی اخلاقیات کو بیان کرتا ہے۔ اب اس میں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے آخر یہ بات کیسے کر دی کہ الحکمہ در حقیقت اخلاقیات ہے؟ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ الاسراء، جو سورہ نمبر 17 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 22 سے لے کے آیت نمبر 39 تک 10 ایسے باتیں بیان کی ہیں کہ جو وہ چاہتا ہے ہم سے کہ ہم ان کو اپنی زندگی میں ڈھالیں، اپنی زندگی میں اختیار کریں، اور وہ سب کی سب اخلاقیات پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کسی اور کو نہیں پکارنا، ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، خاص طور پر جب وہ بوڑھے ہو جائیں، ہمیں اپنے مال کا ایک حصہ غریبوں، غریب رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے، ہمیں زنا کے قریب نہیں جانا، ہمیں کسی انسان کو قتل نہیں کرنا، ہمیں کاروبار میں ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کرنی، فراڈ نہیں کرنا، ہمیں عہد کی پابندی کرنی ہے، معاہدوں کو، لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو نہیں توڑنا، ہمیں یتیموں کا خیال رکھنا ہے، ان کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ان کے مال کو ناجائز طور پر ہڑپ نہیں کرنا، ہمیں دوسروں کے ان معاملات کی ٹوہ میں نہیں پڑنا کہ جن سے ہمارا کوئی واسطہ سروکار نہیں، اور آخری بات یہ کہ ہمیں تکبر نہیں کرنا، دوسروں کو اپنے سے کمتر اور حقیر نہیں سمجھنا، اور جو سچائی ہمارے پاس آئے اس کو ماننا ہے، اس کو تکبر کے ساتھ ٹھکرانا نہیں ہے۔ ان 10 اخلاقیات کو بیان کرتے ہوئے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ ذالک، یہ باتیں، یہ تعلیمات، مما اوحا الیک ربک، ان باتوں پر مشتمل ہیں کہ جو آپ کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی جانب سے وحی کی گئیں، من الحکمہ، حکمت کی کیٹیگری میں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید نے خود بتا دیا کہ حکمت در حقیقت ان اخلاقیات کا نام ہے کہ جو اللہ نے انسانوں کو ان کی پیدائش کے ساتھ ان کی شخصیت کا حصہ، ان کے احساس کا حصہ بنا کر دی۔ پھر آخر ان کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی جب یہ اخلاقیات ہمیں پہلے سے معلوم تھیں؟ تو اس کا جواب قرآن مجید نے یہ دیا ہے کہ قرآن در حقیقت انسان کو یاد دہانی کراتا ہے۔ قرآن ہم کو کوئی نئی بات نہیں بتا رہا، ہمیں جو تعلیم دے رہا ہے وہ وہی باتیں ہیں کہ جس کو ہم پہلے سے جانتے ہیں،
لیکن جاننے کے باوجود نظر انداز کر دیتے ہیں، جاننے کے باوجود ہم فراموش کر دیتے ہیں، کیونکہ اخلاقیات کو اختیار کرنے کے لیے انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے، انسان کو سنجیدہ ہونا پڑتا ہے، انسان اپنی خواہشات کے، اپنی انانیت کے پیچھے پڑ کے اخلاقیات کو نظر انداز کرنا چاہتا ہے، تو اللہ نے ان کی یاد دہانی کرائی اور اس یاد دہانی کو اپنے دین کا حصہ بنا کر ہمیں پیش کیا۔ ہم اس کے علاوہ جو اس آیت میں باتیں بیان کی گئی ہیں اس کو اگلے حصے میں دیکھیں گے۔ اگر آپ کو دبئی یا مڈل ایسٹ نما زیورات کی تلاش ہے تو آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ آج ہی ہمارے مسیساگا رچوے اسٹور تشریف لائیے، الکرم جیولرز۔ ہمارے پاس سونے کے بہترین کنگن، کڑے، جھمکے، ہار اور سونے کے سیٹس بھی دستیاب ہیں۔ شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن، آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور میں موجود ملیں گے۔ آج ہی ہمارے اسٹور پہ تشریف لائیے، الکرم جیولرز، 3465 پلاٹنم ڈرائیو، یونٹ 99، مسیساگا، یا پھر کال کریں 905-828-0009۔ الکرم جیولرز، فرمائش آپ کی، گارنٹی ہماری۔ My name is Timur Shah. I'm the managing partner of Shah & Shah Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family, criminal, and wills and estates. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm, and we'd love to help your family out. Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, bahut ala chai, ala churro chai. Chai. it's creamy. Flavor भी बहुत अच्छा था, consistency भी अच्छी थी, और thick. कोई कड़क जैसी अच्छी. Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Very refreshing. I love it. چائے آپ کی بہت زبردست، بالکل گھر والی چائے، کڑک چائے کا مزہ لیتا ہوں، گھر والی چائے۔ ہمارا سیزن اوپر تھا 2024 کا فار دیسی بائکرز آف کینیڈا. چائے سوشل اسپانسر، وی وانٹ ٹو تھینک دی ٹیم آف چائے سوشل. گریٹ ایکسپیرینس، گریٹ کڑک چائے، Best kadak chai in town. Absolutely. Is Chai Social. 100%. Everybody loved it. We appreciate your support, and hopefully we can count on you in the future. ڈکسی الیکٹرانکس اور اپلائنسز، جہاں آپ کی تمام الیکٹرانکس اور اپلائنسز کی ضروریات پوری ہوں گی۔ ہمارے پاس آپ کو ہر ٹاپ برانڈ موجود ملے گا، چاہے وہ ورلپول ہو یا ایل جی، سیمسنگ ہو یا جنرل الیکٹرکس، ہم ان سب کے آتھرائز ڈیلر ہیں۔ آئیے اور ہم سے 5 اسٹار خدمت کا لطف اٹھائیے۔ ہم آپ کو تمام اپلائنسز سب سے بہتر اور سستے داموں پر فراہم کریں گے، یہ ہماری گارنٹی ہے۔ وزٹ آور ویب سائٹ www.dixieelectronics.ca یا پھر ہمیں کال کیجیے 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. ویلکم بیک ناظرین، میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم بیان کر رہا تھا کہ جو اللہ کی کتاب میں 4 مرتبہ آئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 اہم ترین دین کے بارے میں پیدا ہونے والے سوالات کا جواب دیا ہے۔ یہ دین ہم کو کہاں سے حاصل کرنا ہے، اس دین میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اور اس دین کا مقصد، گول، ٹارگٹ کیا ہے۔ پہلے سوال کا جواب تو میں
پچھلے چند پروگرامز میں دیتا رہا ہوں، اور وہ جواب اتنا اہم ہے کہ اس کو بار بار بیان ہونا چاہیے کہ دین ہم کو صرف اللہ کے آخری پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ملا ہے، اور ہمیں اس کو وہیں سے تلاش کرنا ہے۔ یہ دین آپ نے ہم کو قرآن اور سنت کی شکل میں دیا، حدیث اس کی وضاحت ہے فٹ نوٹ کی صورت میں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس دین میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 آیات میں، جن میں سے میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ بتایا کہ اس دین میں جو کنٹینٹس ہیں، مشمولات ہیں، وہ الکتاب اور الحکمہ ہے۔ اور الحکمہ کے بارے میں نے یہ وضاحت کی کہ یہ وہ اخلاقی تعلیمات ہیں جو تمام انسان جانتے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کتاب اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ان کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ اسی الحکمہ میں البتہ قرآن مجید سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمانیات بھی شامل ہیں۔ ایمانیات کا اخلاقیات سے کیا تعلق ہے؟ ایمانیات کا اخلاقیات سے یہ تعلق ہے کہ وہ اخلاقیات کے جو، جیسا کہ میں نے گزارش کی، تمام انسانوں کے پاس موجود ہے، پیدائشی طور پر ان کی فطرت میں پیوست ہے، ان کے بارے میں 2 بڑے اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آخر ایسا کیوں ہے کہ تمام دنیا کے انسان اخلاقیات کے بارے میں ایک لمبی فہرست ہے ان باتوں کی کہ جو مطلوب ہیں، پسندیدہ ہیں، اور ان باتوں کی کہ جو مطلوب نہیں ہیں، ناپسندیدہ ہیں، سب یونانیمس ہیں، سب اتفاق کرتے ہیں؟ یہ کیسے ہوا؟ اس کا جواب سادہ یہ ہے کہ یہ اس لیے ممکن ہوا کہ ہماری فطرت کا بنانے والا ایک ہی فاتر ہے۔ اس نے ہمیں جو فطرت دی، اس کا ڈیزائن ایک ہی ہے۔ چنانچہ اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ سب انسان یہ سمجھتے ہیں، مانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، سچ بولنا اچھی بات ہے۔ سب انسان یہ مانتے ہیں کہ انصاف کرنا مطلوب عمل ہے، اور بے انصافی غلط ہے، زیادتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ظاہر ہے کہ ایمانیات کے نتیجے میں ہم پر بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ چونکہ ایک ہے، وہی خالق ہے، وہی دنیا بنا کر اس کو چلا رہا ہے، اس لیے اس نے تمام انسانوں کو بنایا، تو اگرچہ کہ ان میں بہت سے فرق بھی رکھے، لیکن بعض باتوں میں بالکل ان کو یکساں رکھا۔ جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ ہماری ایک ناک ہے، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، ایسے ہی ہمارے اندر کا انسان جو سچائی اور بدی دونوں کے درمیان فرق رکھتا ہے، نیکی اور بدی، سچ اور باطل، حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، یہ بھی اسی ایک رب کی عنایت کی وجہ سے ہم کو حاصل ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اخلاقیات اگرچہ کہ واضح ہیں، لیکن اخلاقیات پر عمل کرنا آسان نہیں ہے۔ آپ سچ بولیں گے، اکثر ایسا ہوگا کہ آپ مشکلات میں پھنس جائیں گے۔ بہت ایسا ہوگا کہ آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کو دولت ملے گی، شہرت ملے گی، اور اسی طرح سے آپ برائیاں کریں گے تو
آپ کی خواہشات پوری ہوں گی، فوری طور پر آپ کو لذت حاصل ہو جائے گی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بہت سی برائیاں ہیں کہ جو بہرحال برائیاں ہیں ان کو کسی صورت بھی نہیں کرنا چاہیے. تو انسان کو اس کشمکش میں کیوں مبتلا کیا گیا؟ اس کا جواب ہے آخرت. یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اور آخرت میں اس امتحان کا نتیجہ نکلے گا. تو میں نے گزارش کی کہ اللہ کا دین مشتمل ہے الکتاب اور الحکمہ پر، اور الحکمہ دو چیزوں کا نام ہے بیک وقت: اخلاقیات اور ایمانیات. اس میں جو تیسرا ایمان ہے، نبوت، رسالت اور کتابوں پر ایمان، اصل میں وہ ان دو ایمانیات کو گویا کہ واضح کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے وہ تیسرا ایمان موجود ہے، جس کے ذریعے سے کہ ان ایمانیات کو پیش کیا جاتا ہے، جو ہم مزید واضح طریقے سے آئندہ پروگراموں میں انشاءاللہ سمجھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم کو دین دیا، اس میں اس نے اس کا اہتمام کیا کہ ہم کو حکمت ملے اور ساتھ ہی ساتھ ہم کو الکتاب ملے. یہ الکتاب کیا ہے؟ یہ در حقیقت وہ چیز ہے کہ جس کو ہم قانون کہتے ہیں، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں. یہ شریعت الحکمہ میں اخلاقیات کے ساتھ ہم کو ملی ہے. یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے ان معاملات میں، کہ جن معاملات میں انسان اخلاقیات اپنے اندر پانے کے باوجود غیر واضح رہتا ہے، ان میں سے بعض معاملات میں اللہ کا دو ٹوک، اٹل اور واضح فیصلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کو قانون کہا گیا ہے. یہ شریعت ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اخلاقیات میں تو انسان خود بھی طے کر سکتا ہے، خود بھی جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، مگر شریعت کا معاملہ یہ ہے کہ اگرچہ کہ وہ اخلاقیات ہی پر مبنی ہے، لیکن بہرحال جب اللہ نے انسانوں کے اندر کچھ معاملات میں تردد اور وضاحت کی کمی دیکھی اور اپنا فیصلہ سنایا، تو یہ فیصلہ اب وہ فیصلہ ہے کہ جو قانون کی شکل اختیار کر گیا. اس قانون کی نوعیت کیا ہے اور اس سے آگے اس پورے دین کا گول مقصد کیا ہے، اس کو ہم اگلے پروگرام میں سمجھیں گے. اب مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.